اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارہ، اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی ہی خوبصورت بنیاد نظر آئے گی قرآن کی روشنی میں۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض، کینہ، حسد اور غیبت، چگلی، اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جو اسلامی اخوت ہے، یعنی جس کو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا۔ یہ ایک ہماری اخوت ہے، اس میں ہم اپنی سیاست کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم بھائی چارے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس میں ایک انسان کے منہ پر ہم اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کلمہ خیر بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی عدم موجودگی میں ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارا رویہ اور بیہیویئر بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن مجید جس اخوت کی بات کرتا ہے، جس بھائی چارے کی بات کرتا ہے، وہاں پر ہمیشہ خیر ہی خیر ہے۔ وہ جو اسلامی اخوت کے دائرے کے اندر آ گیا، وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا کلمہ کہتا ہے۔ ہاں، منہ پہ اگر اس کو سمجھانے کے لیے حق بات کا وقت آئے تو وہ حق بات کہہ دیتا ہے اس کو سمجھانے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں وہ کیا کرتا ہے؟ دعائیں کرتا ہے، خیر، بھلائی، اچھائی، یہ اس کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید میں یہ صفت سورہ غافر کے اندر فرشتوں کی بیان کی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ کی صفت ہے، یہ ملائکہ کا عمل ہے، اور ظاہر بات ہے ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ وہ ہیں یفعلون ما یؤمرون، کہ ملائکہ وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ملائکہ جب اہل ایمان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو گویا سبق یہ ہوا کہ اہل ایمان ان کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی کیا کرنی چاہیے؟ خیر، بھلائی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ ذرا سورہ غافر کی یہ آیہ مبارکہ آپ سن لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرشتوں کی شان میں، جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے، یعنی اہل ایمان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستہ کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ دعا ملائکہ کی دعا ہے، فرشتوں کی دعا ہے۔ اور فرشتوں کی دعا کا قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اہل ایمان جب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو تم آپس میں ایمان والے ہو کر ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کیوں کرتے ہو؟ ایک دوسرے کے لیے برا کیوں چاہتے ہو؟ بلکہ سورہ الحشر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کی بھی شان کے اندر اور تابعین کی شان کے اندر
اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، یعنی وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان لائے، وہ کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لائے، یعنی صحابہ کے بعد جو ایمان لائے وہ صحابہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لائے ہم سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے ایمان جو لائے، اللہ ان کو بخش دے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ اور بغض باقی نہ رکھ۔ تو یہ بھی ایک دوسری بات ہو گئی کہ اہل ایمان کا کینہ اور بغض دل میں رکھنا یہ دل کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ دل، اس کے اندر اہل ایمان کی محبت ہونی چاہیے، دل میں اہل ایمان کا پیار ہونا چاہیے۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ دنیا داری کہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود اس کو قرآن مجید میں اہل تقوی کے باب میں بیان فرمایا کہ وہ میری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کا ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھنا، ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک کرنا اور اہل ایمان کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دینا۔ تو یہ بڑا اہم لیسن ہے ایک معاشرے کے حوالے سے، معاشرے کی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے یہ مضمون جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، دعا والا، کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور مسلمانوں کا جو کینہ ہے اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کینے کے اگینسٹ دل میں کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ اس سے معاشرہ پھلے گا، پھولے گا اور معاشرے کے اندر اللہ کی رحمت نازل